اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو جمل کے بارے میں تھی۔ ہم نے جمل کے 2 قسم کیے۔ 7 ایسے جملے تھے جن کا محلاً اعراب نہیں تھا، اور 7 ایسے جملے تھے جن کا محلاً اعراب تھا۔ 7 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 14۔ واقعاً یہ 14 جملے ہی ہیں یا ان میں کچھ اضافی بھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مشہور علماء میں یہی 14 جملے ہیں۔ 7 کا محلاً اعراب ہے، 7 کا محلاً اعراب نہیں۔ حالانکہ 2 اور بھی ایسے جملے ہیں جن کا محلاً اعراب ہے، لیکن علماء نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلا جملہ جو ہے کیا ہے؟ وہ جملہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ نہیں، جملہ مستثنیٰ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اگر مستثنیٰ منقطع ہو تو وہ بھی محلاً منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال اس کی ہم عبارت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور 8واں جملہ جو ہے کیا ہے؟ وہ جملہ جو مستند الیہ واقع ہو۔ کچھ علماء نے کہا تھا نا کہ جملہ فاعل بھی واقع ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پر جملہ مبتدا بھی واقع ہوتا ہے۔ اب جب جملہ مبتدا واقع ہوگا تو وہ محلاً کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جب وہ فاعل واقع ہوگا تو بھی مرفوع واقع ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نکرے کے بعد جملہ آئے یا کسی معرفے کے بعد جملہ آئے، اس جملے کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں نکرے کی بھی 2 قسمیں ہیں، معرفے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نکرہ محضہ، نکرہ غیر محضہ۔ نکرہ محضہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ جملہ اس کی صفت ہوگا۔ اس نکرے کی کیا ہوگا؟ صفت۔ نتیجے میں پھر یہی ہم کہیں گے کہ بھائی جو اس نکرے کا اعراب ہے اس جملے کا بھی وہی اعراب ہے، ٹھیک؟ نکرہ محضہ اس نکرے کو کہتے ہیں جس کا کسی بھی طریقے سے کوئی دائرہ محدود نہ ہو، ٹھیک؟ اگر جملہ نکرہ غیر محضہ کے بعد آئے تو فرماتے ہیں پھر اس میں 2 احتمال ہیں۔ وہ اس نکرے کے لیے صفت بھی ہو سکتا ہے اور اس نکرے کے لیے حال بھی ہو سکتا ہے۔ صفت ہونے کے لحاظ سے نکرے والے اعراب کو قبول کرے گا، حال والی صورت میں ہم اس کو منصوب مانیں گے۔ اچھا، نکرے غیر محضہ کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ھذا یوم مبارک، یہ دن مبارک دن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یوم کو برکت کے ساتھ قید لگ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ غیر محضہ ہو گیا۔ اور جاءنی رجل، یہ جو کیا محضہ ہے۔ یضحک، میرے پاس آیا مرد جس کی صفت یہ تھی کہ وہ ہنس رہا تھا۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا در حالی کو ہنس رہا تھا۔ اسی طریقے سے معرفہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک معرفہ محضہ، اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کا حال ہوگا۔ جاءنی زید یرکب، آیا زید در حالی کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے؟ اور معرفہ غیر محضہ بظاہر اس پر علامات تعریف تو ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے گویا کہ وہ نکرے کی طرح ہے، جیسے علم جنس، ٹھیک ہے؟ علم جنس پر الف لام لگا ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہمیں معرفہ محسوس ہوتا ہے، لیکن معنی وہ کسی ایک فرد پر فٹ نہیں ہوتا ہے، اس جنس کے جتنے افراد ہیں سب پر فٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی جملہ ہے تو وہ جملہ بھی ذو احتمالین ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ حال بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو کہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ، خبردار ہونا، ٹھیک؟ ما تقدم من انحصار الجمل، ما وہ نظریہ جو گزر چکا، وہ کیا تھا کہ جملے منحصر ہیں۔ کون سے جملے؟ التی لہا محل، جن کے لیے کوئی محلاً اعراب ہوتا ہے۔ فی سبع، فی سبع کا تعلق انحصار کے ساتھ کریں، وہ منحصر 7 میں
جارن، یہ جارن خبر ہے کس کی؟ ما تقدم کی، یہ چیز جو گزر گئی یہ جاری ہے، چل رہی ہے، علامہ اس طریقے کے مطابق، اس نظریے کے مطابق، قررو جو نحویوں نے مقرر اور معین کیا ہے۔ یعنی نحوی ہمیشہ محلاً اعراب والے جملے ساتھ لکھتے ہیں۔ والحق انہا تسعون، جبکہ حق کے مطلب یہ ہے کہ انہا یہ جمل جمع ہے، اس لیے ان کی طرف واحد مونس کی ضمیر پلٹ سکتی ہے، یہ جملے 9 ہیں۔ والذی احملوہ، والذی ہے تو مفرد لیکن ترجمہ اس سے تثنیہ والا کریں گے، کیونکہ 7 تو ذکر ہو چکے، باقی وہ دو احملوہ جن کو نحویوں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، وہ کون سے ہیں جناب؟ الجملۃ المستثنات، ٹھیک، الجملۃ المستثنات والجملۃ المسند الیہا، وہ جملہ جو استثنائیہ ہو اور وہ جملہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ اما الاولی، جملہ استثناء کی کوئی مثال دیں، جیسے لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ۔ اب اس کا مفہومی ترجمہ یہ کہ تم ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تم ان پر جو ہے کیا ہے، یوں سمجھے کہ زبردستی کوئی چیز نہیں کرو، ٹھیک ہے، الا من تولی، مگر جو تمہیں مانتا ہے پھر اس پہ زبردستی بھی چلے گی، ٹھیک ہے۔ وَمَن تَوَلَّى وَكَفَرَ نہیں، یا تولا کا ترجمہ تھوڑا اور کرتے ہیں، اِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، کیونکہ کفر بھی اس پر جو وطف ہو رہا ہے، جس میں بھی یہ 2 خامیاں ہوں گی فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کو عذاب کرے گا۔ شاہد مثال ہماری کس میں؟ من مبتدا، تولا اس کی خبر ہے۔ قال ابنو، مجھے پتہ نہیں خروف پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بعض لوگ خروف بھی پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ من مبتدا، بھائی من جو ہے کیا ہے، وہ مبتدا ہے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الخبر، تولا کو خبر نہیں مان رہا، تولا صلہ ہے، کس کا بیٹا؟ من کا، کیونکہ من موصولہ ہے تو اس کو صلہ بھی چاہیے، ایک ہی چیز صلہ بھی ہو خبر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، اور یہ جملہ محلاً منصوب ہے، کیوں؟ علی الاستثناء المنقطع، یہ مستثنی من ہو کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر، یہ جو علیہم ہے بیٹا یہ مستثنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہے، تو اس حوالے سے مستثنی منقطع جو ہے کیا ہے وہ منصوب ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، لیکن دوسرا جملہ جو مسند الیہ واقع ہوتا ہے، مسند بہی نہیں، الیہ، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، فاعل بھی ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک نائب فاعل کو بھی آپ کہنا چاہیں تو مسند الیہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء مساوی ہے، علیہم ان لوگوں پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، چاہے ان کو آپ نہیں ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہتے ہیں بھائی ذرا مبتدا خبر ہمیں ڈھونڈ کے دو۔ اذا اعرب سواء خبرا، جب سواء کو آپ مرفوع پڑھیں اور اس پر عنوان کون سا ہو؟ خبر کا، کیونکہ سواء معرفہ تو نہیں ہے، وہ مبتدا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنذَرْتَهُمْ مُبْتَدَأٌ، لفظ انذرت نہیں بلکہ انذرت اپنے فعل فاعل مل کر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا۔ کہتے اس کی کوئی اور عربی بھی مثال دے دیں۔ قرآن کی آیت میں بھائی زیادہ جو ہے نا اپنی ترکیبیں چلانا یہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی قصہ سناتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کیوں تمام اساتید جو ہے نا وہ قصے جن میں کوئی خاص عبرت نہیں ہوتی ہے وہ بڑے مزے سے سناتے ہیں، عبرت والے نہیں سناتے۔ ایک نحوی تھا جو بہت مشہور ہو گیا، اس کا نام معیدی تھا، ٹھیک ہے، اور شکل کا بالکل بیچارہ ایسے ہی تھا، ٹھیک۔ تو اب وہ کسی بندے نے کہا کہ میں معیدی کو دیکھ کے ہوں، معیدی، ایدی نے معیدی، ظاہر معیدی کو دیکھ کر آؤں۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس کی شکل اچھی نہیں لگی، تو پھر اس نے کہا تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ
معیدی کا نام سننا اس کے دیکھنے سے بہتر تھا. ٹھیک ہے. خوب. تو یہاں پر بیٹا شاہد مثل ہماری کس میں ہے؟ اذا لم يقدر الاصل ان تسمع، جب تسمع سے پہلے ان کو تقدیر میں نہیں رکھیں، کیونکہ اگر ان کو تقدیر میں رکھیں گے پھر تو یہ تاویل مصدر میں ہو جائے گا. یہاں پر تسمع بالمعیدی کو مبتدا بناؤ، خیر من ان تراہ کو اس کی خبر بناؤ. بل یقدر تسمع قائم مقام سماع، بلکہ فرض کیا جائے گا کہ یہ تسمع گویا کہ نائب ہوا ہے کس کا؟ سماع کا. کہتے ہیں اس کی اور کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کما ان الجملۃ بعد ظرف، جیسے کہ اگر کوئی جملہ ظرف کے بعد آئے فی نحوے، اس قسم کی آیت میں، ہر جگہ یہ آیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، یہاں پر بیٹا یوم کے بعد نسیرو آیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ بھی جو ہے کہ سیر کا قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. تو یوم کو ہم خبر مقدم مان سکتے ہیں. وَفِي نَحْوِ أَنذَرْتَهُمْ، جیسے کہ آپ نے انذرتہم کہا فی تعویل المصدر. ٹھیک ہے. یہ قائم مقام ہے سماع کا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم مصدر کی معنی میں لیں گے. انذرت کو انذار کی معنی میں لیں گے. ٹھیک ہے. نسیر کو سیر کی معنی میں لیں گے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا حَرْفٌ سابق، سابق کا لفظی ترجمہ تو ابھی میں نے ذہن میں نہیں ہے، لیکن سابق یعنی اگر حرف مصدر نہ بھی ہو تو بھی ہم ان کو مصدر کی معنی میں لے لیں گے. تو یہاں پر جملہ مستدر ہے واقع ہوگا، اور مستدر ہے کی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. حکم الجمل بعد المعارف و بعد نکرات، اگر معرفے کے بعد جملہ آئے یا نکرات کے بعد جملہ آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یقول المعربون، معرب اعراب والے بمعنی نحوی، نحوی صاحب کہتے ہیں علی سبیل تقریب، تحقیق والی بات نہیں کرتے، علی سبیل تقریب، تاکہ قریب ذہنی ہو جائے آپ کے لیے مطلب سمجھنے میں. الجمل بعد نکرات صفات، حالانکہ دیکھیں اس میں بھی وہ آگے چل کے تفصیل کے قائل ہے. نکرہ جو ہے کیا ہے؟ وہ محضہ ہے غیر محضہ ہے، لیکن فی الحال ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے بس یہ چھوٹا سا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ نکرے کے بعد جملہ صفت ہوگا. وہ بعد المعارف احوال، اور معرفے کے بعد جو جملے ہوں گے وہ حال ہوں گے. ٹھیک. وہ شرح المسئلہ، لیکن اس مسئلے کی شرح اور وضاحت مستوفات یعنی حاصل کی جاتی ہے. کیسے؟ ان یقال، کہا جائے الجمل الخبریۃ التی لم یستلزمها ما قبلها، وہ جملے خبریہ کہ جو ما قبل کے لیے لازمی نہیں ہے. بھائی موصول کے لیے صلہ لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں ما قبل اس کا محتاج نہیں ہے. ان کان مرتبطتاً، بیٹا اب وہ کان کی ضمیر تو جائے گی کس کی طرف ہو؟ جمل خبریہ کی طرف. تو کانت ہونا چاہیے، لیکن ایک قانون کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی اگر مبتدا مذکر ہو لیکن خبر جو ہے کیا ہے وہ مونث ہو، تو خبر کے لحاظ سے بھی مبتدا کے لیے کوئی ہم فعل یا ضمیر وغیرہ لا سکتے ہیں. یوں کہتے ہیں ان کانت مرتبطتاً، اگر ان جملوں کا ربط ہو نکرہ محضہ کے ساتھ، فہیہ، تو یہ جملے صفت لنکرہ، صفت ہوں گے کس کے لیے؟ نکرہ کے لیے. یہاں پر تو ان کانت ہی ہے. اچھا کانت ہے، میرے پاس کانا ہے. او بمعرفت محضہ، او بمعرفہ اس کا بھی تعلق ہے مرتبطہ کے ساتھ، یا اگر ان جملوں کا ربط جو کیا ہے معرف محضہ کے ساتھ ہو، فہیہ، تو یہ جملے حال عن المعرفہ، یہ حال ہو جائیں گے کس کا؟ اس معرفہ کا. مثال الاول، پہلے کی مثال یعنی نکرے کی یا معرفہ کی؟ صحیح شام احسنتم. وہو الواقع، صحیح یہاں پر تو نہیں ہے. ہاں فہی حال عنہا او بغیر المعرفہ منہما فہی. بھائی فی الحال میری کتاب کے مطابق پڑھو. مثال الاول موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہو الواقع صفتاً لا غیر، اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جملہ جو صرف صفت ہوگا، لا غیر، حال وغیرہ نہیں ہوگا. صفت کب ہوگا؟ جب نکرے کے بعد آئے. لوقوع ہی کی ضمیر جائے گی اول کی طرف، اول سے مراد وہی جملہ ہے. لوقوع الاول بعد نکرات المحضہ، اس لیے کہ یہ پہلا جو نکرہ محضہ کے بعد واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے. ٹھیک. مثال الاول قولہ تعالیٰ، بیٹا مثال الاول مبتدا، قولہ تعالیٰ اس کی خبر. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ یا نقرؤہ. وہ اب آپ قرآن کے ماسٹر ہیں بھائی. ٹھیک ہے. شاہد مثال بیٹا ہمارے اس میں کہ کتاباً یہ نکر محضہ ہے، اس پر کوئی بھی علامت تعریف نہیں ہے، اس کی کوئی صفت بھی بیان نہیں کی گئی، اس کا کوئی قید بھی نہیں ہے. اب نقرؤ، ٹھیک ہے، فعل، نحنو کی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر یہ پورا کا پورا جملہ نکرے کے بعد آیا ہے جو کہ اس کی صفت ہے. اور قول ہے جناب رباب رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ رباب ہے کون پتہ نہیں، ہمارے یہاں پھر رباب بولتے ہیں. رباب، ہاں ہونا رباب چاہیے. رباب ہی بولتے ہیں، لڑکی کا نام ہے. زوجتے، بیٹا زوجتے پڑھوں گا کیونکہ قول مضاف ہے رباب کی طرف، تو رباب جو ہے مضاف الیہ ہے. زوجت الامام الحسین علیہ السلام. الف لام دار، غیر الف لام دار کی طرف اضافہ ہوگا. جی زوجت کی طرف رباب اضافہ ہوگا. یہ میں نے کہا، شاید آپ نے کہا رباب، میں نے کہا قول مضاف ہے رباب کی طرف. زوجتے کیوں پڑھیں گے؟ یہ صفت موصوف، برحال وہ تو خیر، لیکن یہ صفت موصوف ہے نا. کون سی رباب؟ جو کہ بیوی ہے امام کی. پھر آپ اعتراض کرو کہ الف لام دار کا غیر الف لام دار کیسے جو ہے کیا ہے وہ صفت ہوگا. جب زوجت الامام کی طرف اضافہ ہو، امام حسین کی طرف، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاں. پھر رسائہ، جو امام کے مرثیے میں یا امام کے رونے کے لیے جو انہوں نے جملہ کہا تھا، ان الذی کان نورا، بے شک وہ ہستی جو کہ نور تھی، یستضاء بہ، جس سے روشنی لی جاتی تھی کربلا میں، قتیل غیر مدفون، اسے قتل بھی کیا گیا ہے اور اسے دفن بھی نہیں کیا گیا. شاہد مثال ہماری کس میں؟ نورن. ٹھیک ہے، نورن نکرہ ہے، یستضاء یہ اس کی جو ہے کیا وہ صفت ہے. ومثال الثانی، معرفے والے کی مثال، وَهُوَ الْوَاقِعُ حَالًا لَا غَيْرُ. ثانی سے مراد وہ جملہ ہے جو حال واقع ہوگا، لا غیر، حال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. لِوُقُوعِ، کیوں حال واقع ہوگا؟ لام لام تعلیل. لِوُقُوعِ الثانی بعد المعرف المحضۃ، اس لیے کہ خالص معرفے کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، وانتم سکارا، جب تمہارے منہ میں گٹکا ہو. ٹھیک ہے، جب بھنگ کا پیالہ پیا ہو. شاہد مثال ہماری الصلاۃ میں ہے کہ یہ معرفہ ہے، اس کے بعد والا جملہ اس کے لیے حال واقع ہوگا. مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، وَإِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ، خبردار ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آئے، وَأَنْتَ آبِقٌ مِّن رَبِّكَ، در حالی کہ تو اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا ہے. کس میں؟ فی طلب دنیا، دنیا کے طلب کرنے میں. اب یہ وَأَنْتَ آبِقٌ یہ حال ہے کس کے لیے؟ موت کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی موت کے وقت یہ تمہارے ذہن میں نہیں ہو میری فیکٹری کون چلائے گا، میرا پولٹری فارم کون چلائے گا، یا مولویوں کا مدرسہ بھی فیکٹری ہے، یہ فیکٹری میرا کون سا بیٹا چلے گا. یہ چیز نہیں ہو بھائی، پروردگار کی طرف ہی تمہاری توجہ ہو. ومثال ثالث وهو المحتمل لهما بعد نکرت. بھائی تیسرے کی مثال، تیسرا جملہ جس میں دونوں احتمال ہیں. ٹھیک ہے تو نکرے کے بعد احتمال حال بھی ہے اور احتمال صفت بھی ہے. جیسے وَهَذَا ذکر مبارک، یہ بابرکت ذکر ہے. اب ذکر کو مبارک کے ذریعے کچھ ہم نے قید لگایا، کچھ اس کا دائرہ محدود کیا. انزلناہ، در حالی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یا جس کی صفت یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. فلک، تو تمہیں اختیار ہے، ان تقدر الجملۃ، تو اس جملے کو مان لے، فرض کر لے، صفتاً لنکرت، کہ یہ صفت ہے کس کی؟ ذکر کی. وہ ظاہر،
ظاہراً صفت ہی لگتا ہے. وَلَكَ أَن تُقَدِّرْهَا حَالًا، اور یہ بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم اس جملے کو حال مانو انہا، اس نکرے کا. لِأَنَّهَا، بھئی حال کیوں مانو؟ لِأَنَّ النَّكِرَةَ قَدْ تُخُصِّصَتْ بِالْوَصْفِ، اس لیے کہ اس نکرے کو تخصیص لگائی گئی ہے. کس کی بیٹا؟ صفت. کون سی؟ مبارک کی. وَذَالِكَ، یہ وصف يُقَرِّبُ النَّكِرَةَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، یہ نکرے کو معرفے کے قریب کر دیتا ہے. معرفے کا دائرہ تو بالکل ہی محدود ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ نہ کچھ محدود ہو جاتا ہے. وَأَن تُقَدِّرَهَا، اچھا ایک اور بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے کیا ہے، یہ حال ہے من المعرفت، معرفہ کا. بھائی کون سا معرفہ؟ ذوالحال کہاں ہے؟ وہ ضمیر فی مبارک، کہتے ہیں مبارک اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے، جو پلٹ رہی ہے ذکر کی طرف، تو اس ضمیر کے لیے بھی حال مان سکتے ہیں. ہاں کس کو صحیح؟ انزلنا کو. جی دیکھیں اوپر کہا نا وَلَكَ أَن تُقَدِّرَهَا حَالًا، تمہیں یہ اختیار ہے کہ اس انزلنا کو حال مانو انہا، اس نکرہ کا، ٹھیک ہے. وَأَن تُقَدِّرَهَا حَالًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ، اور یہ بھی تمہیں اختیار ہے کہ انزلنا کو حال مانو ایک معرفے کا. وہ معرفہ کہاں ہے؟ وہ ضمیر ہے جو مبارک میں ہے. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُضَعَّفُ، اگر اس کو مبارک کے ضمیر کا حال مانیں گے تو یہ ضعیف ہو جائے گا. کیوں؟ یعنی پھر یہ ہوگا کہ یہ ذکر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ مبارک ہے اس حالت میں جب نازل ہو رہا ہو، یعنی نازل ہونے کے بعد پھر اس کا بابرکت ہونا ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. من حیث المعنی یضاف، من حیث المعنی، ٹھیک ہے. وجہل، بیٹا وجہ اصل میں وجہانے تھا، یعنی دونوں حال والی وجہیں جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہیں. اگر جو ہے آپ اس کو حال مانیں کس کا؟ ذکر کا، تو بھی اس کا مطلب یعنی ذکر جب وہ مبارک ہو در حالی کہ نازل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو نازل ہونے والے کے ساتھ برکت جو ہے کیا ہے مخصوص ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اما الاول، بھائی پہلا، یعنی اگر ہم اس کو جو ہے کیا ہے ذکر کا حال مانے تو یہ کیوں ضعیف ہے؟ فَلِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَيْهِ، بتحقیق یہ جو اشارہ ہادہ والا کیا گیا ہے، بیٹا اشارے سے مراد کون سا ہے؟ ہادہ. یہ جو اشارہ کیا گیا ہے اس ذکر کی طرف، لم تکا فی حالت الانزال، یہ حالت انزال کے ساتھ تو نہیں ہے کہ جب نازل ہو رہا ہو تو بابرکت ہے، جبکہ جو اشارہ آپ کے ذوالحال کی طرف ہوگا وہی اشارہ آپ کے حال کی طرف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں کما وقعت الاشارۃ الی البعل، جیسے کہ اشارہ واقع ہوا کس کی طرف ہو؟ بعل کی طرف، فی حالت شیخوخہ، وہ شوہر جو بڑھاپے کی حالت میں، وہذا بعلی، اور یہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، شیخن در حالی کے بوڑھا ہے. اب ہادہ کا اشارہ بعلی کی طرف بھی جا رہا ہے، شیخ کی طرف بھی جا رہا ہے. اب اگر ہادہ کو آپ جو ہے کیا ہے ذکر کی طرف اشارہ کریں گے اور انزلنا کو اس کا حال مانیں گے تو پھر دونوں کی طرف یہ اشارہ جانا چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. وہ اما ثانی، اچھا مبارک والے ضمیر کا حال بھی نہیں ہوگا. فَلِاِقْتِضَائِهِ، اگر آپ مبارک والے ضمیر کے لیے حال مانیں تو یہ تقاضا کرتا ہے تقیید البرکت بحالت الانزال، کہ بھائی برکت صرف اس وقت ہوگی جب وہ نازل ہو رہا تھا. وَتَقُول، اچھا ایک اور بھی جملہ آپ کو بتا دیتے ہیں. وَتَقُول، اور تم کہتے ہو ما فیہا احدن، اس گھر میں، فیہا کی ضمیر گھر کی طرف پلٹا دیں، اس گھر میں کوئی بھی ایک نہیں ہے جو کہ پڑھے. اب اگر یہ ترجمہ کریں گے تو یہ صفت والا ہوگا، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس گھر میں کوئی نہیں ہے در حالی کہ وہ پڑھے. ٹھیک، تو کہتے ہیں عہد نکرہ تو ہے لیکن دار کی وجہ سے گویا کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ یہ کیا ہے وہ قید لگ گیا ہے. وَيَجُوزُ الْوَجْهَانِ أَيْضًا، بھائی اس میں بھی دو وجہیں جائز ہیں. لِزَوَالِ الْإِبْهَامِ عَنِ النَّكِرَةِ بِعُمُومِهَا، عام طور پر جو ہے کیا ہے ابہام پایا جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کس میں؟ مثلا ما فیہا احد، بھائی کون سا احد؟ پتہ نہیں، ذوی العقول غیر ذوی العقول، یہ وہ کیا یکرہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا ارادہ اس قسم کا ابہام تھا. لِزَوَالِ الْإِبْهَامِ، اس لیے کہ ابہام دور ہوتا ہے نکرے سے،
بعمومها، نکرہ تو اسے عام ہوتا ہے، اس کو عمومیت کے لحاظ سے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم یہ جو ہے کہ یقرأ کو اس کے لیے حال بھی مان سکتے ہیں، صفت بھی مان سکتے ہیں۔ ومثال رابع، ومثال رابع چوتھی مثال، وهو المحتمل لہما، بھائی یہ چوتھی مثال یہ ہے کہ اس جملے میں احتمال ہے دونوں کا، کون سا؟ صفت کا بھی حال کا بھی، لیکن بعد المعرفت ہے۔ یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ادھورا رہ جائے گا نا، چار پائی کے چار پائے ہوتے ہیں نا، تین تو نہیں ہوتے نا، چوتھا بھی پڑھ لو۔ جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، شاہد مثال حمار کے بعد یحمل آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یحمل حمار کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور یہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ فإن المعرف الجنسی، بتحقیق وہ معرفہ جو معنی جنس کی دیتا ہو، یقرب فی المعنی، یا یقرب نہیں یقرب فی المعنی من النکرۃ، کیونکہ ہم اس سے وہ باب تفعیل والی معنی نہیں کرتے کہ قریب کر دیتا ہے، بلکہ قریب ہوتا ہے معنی میں کس کے؟ نکرے کے۔ ویصح تقدیر یحمل حالا، پھر صحیح ہے کہ ہم یحمل کو حال مانیں، اور وصفاً یا اس کو وصف مانیں۔ ومثلہ قولہ، غالباً جو ہے کہ ہے یہ کسی معصوم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں لکھا نہیں ہے اس لیے میں بھی خاموش رہتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، میں گزرتا ہوں ایک خبیث بندے کے پاس سے، یسبونی، جو کہ مجھے گالی دیتا ہے، یا درحالی کے مجھے گالی دیتا ہے۔ اب لئیم سے میں نے ترجمہ کیا ایک، حالانکہ ایک کا نہیں کرنا چاہیے، گالی دینے والے کے نزدیک سے گزرتا ہوں۔ اب لئیم پر الف لام معرفے والا رنگ لاتا ہے تو یسبونی اس کا حال ہونا چاہیے۔ پر معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جنس کی معنی ہر گالی دینے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ نکرہ ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر بتایا کہ کہیں نکرے کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے کہیں حال، اس کے لیے بھی کچھ قواعد و شرائط ہیں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔